عبد المنان صاحب، جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ کی محبت مجھے حاصل ہو جائے، اب وہ کنفیوز ہے کہ میں استغفار کروں یا پھر دیگر اذکار کروں، تو دونوں کا آپس میں ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ استغفار بھی کریں اور دیگر اذکار بھی کریں۔ میں اس میں ایک واقعہ بہت ہی خوبصورت ہے، اختصار کے ساتھ بیان کروں گا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ استاد تھے امام ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ ایک مرتبہ نا امام ابن قیم اپنے استاد جی سے یہی سوال کیا جو آج آپ ہم سے کر رہے ہیں کہ استاد جی، اللہ کی محبت میں نے حاصل کرنی ہے، میں استغفار کروں یا پھر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھوں؟ کیا کمال استاد جی نے جواب دیا ہے۔ استاد جی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شاگرد مجھے ایک بات بتاؤ، اگر کپڑا گندا ہو، اس گندے کپڑے کو دھو گے یا پھر اس کے اوپر خوشبو چھڑکو گے؟ اس کپڑے کو دھو گے پہلے خوشبو چھڑکو گے؟ تو ابن تیمیہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا استاد جی، اگر کپڑا گندا ہے اس کے اوپر خوشبو لگانے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تو سب سے پہلے ہم اس کو دھوئیں گے پھر اس کے اوپر خوشبو چھڑکیں گے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی بہت پیاری بات کی، انہوں نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت حاصل ہو اور ساتھ آپ کے گناہ بھی بہت ہیں، سب سے پہلے استغفار کے صابن سے اپنے گناہوں کو دھو، پھر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی خوشبو سے اپنے سارے جسم کو معطر کر دو۔ اور اسی طرح غالباً آپ صاحب وہ حسن بصری رحمہ اللہ کا واقعہ بھی آتا ہے نا، تو آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ وہ بندے آئے تھے، ان کے نا مختلف شکایات تھیں، اور کسی نے کہا مجھے اولاد چاہیے، فرمایا اللہ کا ذکر کرو۔ کوئی اس نے آیا کہا کہ مجھے رزق کے معاملات میں بڑے تھے، فرمایا اللہ کا ذکر کرو۔ وہ پاس بیٹھنے والے شاگرد کہتے ہیں جو بھی آیا ہے ان کے مختلف حاجتیں ہیں، آپ یہی کہہ رہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کے بندو، جو اللہ کے ذکر کو اپنا لیتا ہے نا، اللہ ساری مشکلات اس کے حل فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے چاہیے کہ اذکار کو ہم دعا ایک سبحان اللہ۔